ترجمے کا سوال اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں. 7 سے 8 منٹ میں آپ کو ترجمے کی اتنی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. انگریزی سے اردو ترجمہ 3-4-8 کا پیپر 2 کا سوال ہے، جس میں آپ کے جو ہے آپ کو نمبر لینا جو ہے وہ کافی مشکل لگتا ہے. یہ سوال نمبر 4 جو ہے اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں، اور اس میں 15 میں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا جو وہ راز ہے، وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتاؤں گی. اس کو غور سے دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، تو آپ اس میں جو ہے وہ کافی اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو سوچنے یا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ایگزامینر جو ہے، جو آپ کا ممتحن ہے، وہ آپ کے پرچے میں دیکھنے کیا چاہتا ہے. یعنی جو سوال ہے اس کو مطلب کہ ہمیں اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ سوال جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کو ہم نے کرنا کیا ہے. تو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے، جو ترجمے کا سوال ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے 2-3 باتیں ہیں جن کو غور سے سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مارکس کی جو اس میں تقسیم کی گئی ہے وہ کس طرح سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس میں کس طرح سے آپ نے نمبر نکلے ہیں. اس میں جو ہے 5 نمبر آپ کے جو ہیں وہ درست معلومات کے ہیں، کانٹینٹ کے ہیں، اور 10 نمبر آپ کی زبان کے ہیں. اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کانٹینٹ کے نمبر کس طرح ملتے ہیں اور لینگویج کے نمبر کس طرح سے ملتے ہیں. کانٹینٹ میں آپ کو جو سوال آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں صحیح اور درست معلومات انگریزی کے اس سوال کی ہم بات کریں، فراہم کرنا جو ہے یا منتقل کرنا جو ہے وہ کانٹینٹ کہلائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کانٹینٹ کے تو صرف 5 نمبر ہیں، آپ اسے کس طرح زبان میں استعمال کر کے ترجمہ کرتے ہیں. یعنی جو لکھنا ہے اس سے زیادہ جس طرح لکھنا ہے، کس طرح کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے. یعنی زبان کے نمبر زیادہ ہیں. یہ زبان کے جو نمبر ہیں یہ ایک طرح سے آپ کے جو اس سوال کی جان ہے. یعنی ظاہر ہے اس کے زیادہ نمبر ہیں تو یہ اس کی جان ہے، اس کے بغیر آپ کو اچھے نمبر لینا مشکل ہے. آپ کا ترجمہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ بالکل نیچرل لگے. یہ لگے ہی نہ کہ آپ نے کوئی سی انگریزی کو اردو میں ترجمہ کیا، بلکہ ایسا لگنا چاہیے کہ یہ آپ کو اردو میں ہی آپ نے لکھا ہے. اچھی زبان جو ہے لینگویج کے لیے آپ کو 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات تو ہے کہ املا اور گرامر کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. جملے کی ساخت یعنی جو ہے سینٹنس سٹرکچر وہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کے مضبوط یعنی اچھے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے. یعنی انگریزی کا جو لفظ آپ کو دیا گیا اس کے جو آپ ترجمہ کریں گے جس لفظ میں، وہ بھی ایک اچھا لفظ ہونا چاہیے جو اس کی پوری طرح سے جو ہے وضاحت کر سکے. اس کے بعد جو ہے اگر رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن جہاں جہاں استعمال ہوئی ہے آپ نے بھی کرنی ہے. بہت سے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ کا سیدھا یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کرنی، اس سے آپ کا جملہ ٹھیک نہیں لگے گا. معنی بدل جاتے ہیں اور نمبر کٹ جاتے ہیں. اور بالکل ایک جو قدرتی جو ایسے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اردو کی جو ہے، بلکہ صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو لفظی ترجمہ کیا ہے. پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن میں بچے نمبر کٹواتے ہیں، ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ یعنی کہ آپ نے تاریخوں اور نمبروں کا غلط جو ہے وہ ترجمہ کر دیتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کو بھی آپ اردو کی جو لکھتے ہیں، جو اردو میں جو کوشش کریں ان کو لکھنے کی کوشش کریں. اور کمزور اور غیر موضوع الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو انگریزی کا لفظ جیسا ہے اسی کی مناسبت سے آپ کا اردو کا بھی ایک اچھا لفظ جو ہے وہ ڈھونڈ کے اس کا مترادف لکھنا چاہیے معنی. انگریزی جملوں کی جو ترتیب ہے، رف ورک آپ کو ہمیشہ سے جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اب آسان جو ایک طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 3 قدمی یعنی 3 اسٹیپ فارمولا جو ہے، جو آپ کے سوال کو آسان بنا دے گا اور آپ کا جو یہ جملہ جو ترجمہ کرنے والا جو ہے یہ ٹرانسلیشن کا جو سوال، یہ ایک اچھا بنا دے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوری عبارت کو پہلے ضرور ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل میں عبارت دی گئی کس کے بارے میں. ہو سکتا ہے صحت کے بارے میں ہو سکتا ہے ماحول کے بارے میں ہو سکتا ہے کھیلوں کے بارے میں ہو. تو آپ کو ایک دفعہ یہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جتنے بھی اہم اور مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں. ان کے جو متبادل الفاظ ہیں یعنی جو بھی ان کے سملر میننگ والے الفاظ ہیں ان کو ایک بار کوشش کریں کہ وہ آپ کو اس کے اوپر ہی آپ لکھ لیں، کیونکہ ایک دفعہ لکھنے سے وہ ایک طرح سے رف کی طرح ہو جائے گا. تو آپ کو جب آپ دوبارہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی آپ کو جو ہے وہ لفظ مل جائے.
آپ کے سامنے سلائیڈ میں جو ہے وہ ایک مثال دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے انگریزی کے لفظ کا جو ہے وہ غلط ترجمہ کون سا ہے اور صحیح والا کون سا اچھا ترجمہ ہے. یعنی اگر آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں یعنی ایک کمزور لفظ لکھتے ہیں تو آپ کو ایک مضبوط لفظ کیسے اس کی جو ہے وہ بہتر آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ ریپلیس اس کو کر سکتا ہے. تو آپ نے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے. دوسرا قدم کہہ لیں یا دوسرا سٹیپ کہہ لیں کہ لمبے لمبے جملوں کو ایک ساتھ مت کریں، ان کو چنکس کی صورت میں کریں. آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ رف ورک بنائیں، آدھے جملے اس جملے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں، چاہے آپ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر لیں اس کو، لیکن جب آپ کے سامنے ایک پورے طریقے سے وہ جملہ لکھے ہوئے آ جائیں گے تو پھر کوئی لفظ بھی اس میں سے مس نہیں ہوگا اور آپ پورا ایک بامحاورہ جملہ بنا سکتے ہیں. اچھا، بامحاورہ جملہ مطلب یہ ہے یعنی عام بول چال میں ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ رف ورک میں چھوٹے حصوں کا ترجمہ کر لیں تو پھر انہیں ملا کر ایک مکمل اور بامعنی جملہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا جو کام ہے وہ اچھا کام جو ہے وہ نظر آئے گا اور غلطی بھی اس میں کم ہوگی. آخری جب آپ یہ سارا کام کر چکیں تو جو آخری آپ کا جو ایک قدم ہونا چاہیے یا ایک آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت آپ نے صرف اس کو ری چیک کرنا ہوتا ہے، دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے، اسے پالش کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا لفظ مزید ہے جسے آپ تبدیل کر کے اس سے بہتر لفظ وہاں لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا جملہ ترجمہ جو ہے وہ ایک اچھا ترجمہ بن جائے گا. تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے انگریزی کو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس کا ایک اپنا انداز جو ہے طریقہ ہوتا ہے اس کا. ہم رائٹ جو لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں اور اردو میں ہم دائیں سے بائیں طرف لکھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ہم جملوں میں جب وہ بائیں سے دائیں طرف لکھے ہوئے جملوں کو دائیں سے بائیں میں کنورٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ آخری حصہ جو ہے وہ ہم پہلے لگا دیتے ہیں، جو کہ جملہ ہماری اپنی زبان میں اس کا جو ہے وہ صحیح معنی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا آپس میں کوئی صحیح ربط نظر آتا ہے اور وہ پڑھنے اور سننے میں بھی بالکل ٹھیک نہیں لگتا. تو اپنی جو تحریر ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ نے ربط الفاظ یعنی برج ورڈز کا استعمال کرنا ہے. چونکہ، چنانچہ، تاہم، حتیٰ، حالانکہ سے آپ اپنے جملے کو جوڑیں، خوبصورت بنائیں اور کم الفاظ میں آپ ایک اچھی بات بیان کر سکتے ہیں. پنکچویشن کا بھی خیال رکھیں، جہاں ضرورت ہو کوما اور فل سٹاپ وغیرہ لگائیں. اگر آپ اپنے اس میں سوال میں بہت زیادہ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونے چاہیے. روز ان کی پریکٹس کریں، روز کے نئے 10 الفاظ ضرور سیکھیں. امتحان میں اگر وقت کم ہے تو کم از کم یہ ویڈیوز ہی ہیں جو آپ ان کو 2 سے 3 بار دیکھیں. ان میں بھی آپ کو بہت سے الفاظ مل جائیں گے، جیسے ذخیرہ الفاظ، محدود ہونا، مشق کرنا، مسلسل وغیرہ. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ووکیبلری میں ہی آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ترجمہ جو ترجمہ ہے وہ صرف ایک الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک پورا سکل ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے. تو اچھے نمبروں کا راستہ جو ہے وہ آپ کی پریکٹس سے نکلتا ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے. کبھی بھی جب تک کہ آپ امتحان کے دن وہاں پر پیپر کے اندر بیٹھ کے پیپر شروع نہیں کرتے تب تک آپ کے پاس سیکھنے کا وقت ہے. آخر میں آپ کے ساتھ یہ جو ہے اس کو سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے لفظی ترجمہ جو ہے اس سے نہیں کرنا، اس سے گریز کرنا ہے. بالکل آپ نے خاص جو ہے طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے رف ورک ضرور کرنا ہے. مشکل الفاظ کو انڈر لائن کریں، عبارت کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور پھر دوبارہ سے ان کو جوڑ کے جو لمبے جملے ہیں خاص طور پر ان کو ایک ساتھ بالکل ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں، آدھے جملے کو کریں اور اس طرح سے آپ کوئی لفظ مس نہیں کریں گے اور آپ پورے لمبے جملے کو صحیح بامحاورہ ترجمہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اور آخر میں ایک بار ضرور پڑھ کے دیکھیں کہ وہ پڑھنے اور سننے میں کیا وہ کیسا لگ رہا ہے. کیا وہ آپ کا جو عبارت لکھی گئی ہے اب اس کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ نے انگریزی سے اردو میں، صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ صرف اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس میں کیا جملے کی ساخت ٹھیک ہے، گرامر ٹھیک ہے اور آپ کا جو بھی اس میں بیان کیا ہوا تھا، آپ کا کانٹینٹ، آپ نے درست معلومات پوری پہنچا دی ہیں. تو آج ہم نے اس سوال کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر کسی کو ابھی بھی مشکل لگ رہی ہے تو وہ اس میں کامنٹ ضرور کرے اور بتائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.